نہیں. تو یہاں پر ڈاکٹر معید یوسف صاحب آئے اور وہ راتوں رات اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بن گئے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کی امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلون سے جنیوا میں ملاقات ہوتی ہے. اس کے فوراً بعد ان کی ترقی ہو جاتی ہے اور وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنا دیے جاتے ہیں. کس نے ان کو رکھا؟ کس نے ان کی کلیئرنس دی؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چائنا میں ہیں اور ہماری ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید وہ بھی چائنا میں ہیں. اور وہاں پر جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی، اس پر بات ہوگی. چائنا اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات کے حوالے سے مختلف امور، جن میں سیکیورٹی، ڈیفنس اور سب سے اہم سی پیک کے منصوبے جو ہیں ان کی سیکیورٹی پر بات ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ دھاسو ڈیم پر جو واقعہ ہوا اس کے بعد وہاں پر کام بند ہے. اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان آپس میں لگ گئی ہے اور چائنا کو امریکہ ہر طرف سے کاؤنٹر کر رہا ہے. یہاں پر ہمارے خطے میں انہوں نے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات گیو اپ کر کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں تاکہ وہ چائنا کو یہاں پر سبق سکھا سکے اور اس کو کنٹرول کر سکے. پاکستان میں اس وقت جو سی پیک ہے اس کو امریکہ کو وہ ایک نظر نہیں بھاتا. امریکی سفارتکار بار بار یہ بات کر چکے ہیں، کہہ رہے ہیں بار بار کہ جی اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو ختم کیا جا سکے. اب پاکستان میں بھی سب سے پہلے میں جو انٹیلیجنس فیلئر ہے، جو 2 واقعات ہوئے ہیں، اس پہ اب کون اس کا ذمہ دار ہے؟ سب کو پتہ تھا کہ امریکہ اور بھارت یہ ختم کرنا چاہتا ہے، سی پیک پاکستان اور چائنا کے بیچ میں دوری ڈالنا چاہتا ہے. گوادر میں یا وہ جو بڑا ہوٹل ہے جہاں پر چائنا کے سفیر نے آنا تھا، اتنی بڑی سیکیورٹی کے باوجود وہاں پر دہشت گردوں کا ٹرک لے کر پہنچ جانا اور اس کو بلاسٹ کرنا، اور چائنی سفیر صرف اس لیے بچے کہ وہ ٹائم پر نہیں آئے تھے. پھر آ جائیں دھاسو ڈیم پر، یہاں پر بھی دہشت گرد داخل تو ہو گئے اور اس میں 13 جو چینیز باشندے تھے ان کی جانیں گئیں. اب وزیر خارجہ ہمارے وہاں پر پہنچے ہیں تو جو چینی باشندوں کی جو میتیں ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچی ہیں، ISI کے سربراہ بھی وہاں پر پہنچے ہیں. تو سوال ایک یہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کے حصار ہیں، جبکہ پتہ ہے پاکستان کو کہ امریکہ اور بھارت اس کو خراب کرنا چاہتا ہے، پھر بھی وہ جو سیکیورٹی کے حصار ہیں وہ ٹوٹے ہیں. کہ اگر سیکیورٹی ارینجمنٹ پراپر تھے تو پھر کیا ہماری صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں چاہے وہ انٹیلیجنس میں ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ میں ہیں، اور جو در پردہ رہ کر اس قسم کا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے چائنا اور پاکستان کی دوری ہو. اس وقت پاکستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں معید یوسف صاحب، میں کوئی انڈیویجول کی بات نہیں کرتا، میں ابھی اس گورنمنٹ میں 6-7 ایسے لوگ ہیں جو امریکہ پلٹ ہیں. اور کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی تعیناتی کیسے ہوئی؟ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص جو امریکہ کے تھنک ٹینک میں، میڈیوکر تھنک ٹینک ہے، کوئی ٹاپ لیول کا بھی نہیں ہے لیکن فنڈڈ بائی US کانگریس ہے، اس میں اگر اس کو کوئی عہدہ ملے گا تو کیا وہ وہاں کی حکومت اور اداروں کی مرضی کے بغیر ملے گا؟ کچھ نہ کچھ تو لائلٹی ہوگی ان کی جس کی بنا پر وہ عہدہ ملے گا. وہ اچانک راتوں رات کہ یہاں اسلام آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ایک تھنک ٹینک ہے، درمیانہ سا تھنک ٹینک ہے، گورنمنٹ کنٹرول کرتا ہے، گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. کیا اس تھنک ٹینک میں کوئی باغی پروفیسر یا کوئی ایسا بندہ جو یہاں کی ہماری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اور اداروں کے خلاف ہو اس میں وہ جاب لے سکتا ہے؟ نہیں. چائنا کے اندر جو تھنک ٹینکس ہیں، کیا وہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی مرضی کے بغیر، چائنی حکام کی مرضی کے بغیر جاب لے سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہاں پر ڈاکٹر معید یوسف صاحب آئے اور وہ راتوں رات اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بن گئے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کی امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلون سے جنیوا میں ملاقات ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد ان کی ترقی ہو جاتی ہے اور وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنا دیے جاتے ہیں. کس نے ان کو رکھا؟ کس نے ان کی کلیئرنس دی؟
حکومت کو پتا ہوگا, وزیر اعظم عمران خان کو پتا ہوگا, یا پاکستان کی ISI کو پتا ہوگا. میں یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اداروں کی کلیئرنس کے بغیر لگا ہو. تو کیا ہمارے جو ادارے ہیں جب وہ کلیئرنس دیتے ہیں تو کیا وہ ان چیزوں کو سوچتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کس کو ہم نے لگانا ہے؟ اور کیا راتوں رات آپ اس طرح کے سیکورٹی کے حوالے سے جو عہدے بانٹتے ہیں, کیا ان سوالوں کو ایڈریس کرنے والا کوئی نہیں؟ یا جو لوگ جن عہدوں پر بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں؟ مجھے اکثر صحافیوں نے یہاں پہ بتایا کہ جب بھی کبھی وہ ڈاکٹر موحید یوسف کی طرف سے ان کے حوالے سے ان کا جو پاسٹ ہے, ان کی جو لائلٹی ہے, اس کے حوالے سے جب وہ بات کرتے ہیں تو ان نون نمبروں سے کالز آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ شٹ اپ اینڈ واچ یور لینگویج. مجھے نہیں پتا, یہ بتاتے ہیں صحافی. جب امریکہ اور چائنا کی آپس میں لگی ہوئی ہے تو اس وقت ہمارے ہاں یہ اہم عہدے, اور پھر اب یہ خبریں کہ جناب اب امریکہ جا رہے ہیں ڈاکٹر موحید یوسف DG ISI کو لے کے. سب سے پہلے جو اب چائنا میں گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر ہمارے ISI کے سربراہ بھی موجود ہیں, جنرل فیض حمید. CPAC پر بات کی جائے گی, سیکورٹی جو چائنیز ورکرز کی ہے اس پر بات کی جائے گی. چائنا نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ بات کہی ہے. چائنا بہت اپسیٹ ہے, چائنا بہت پرٹربڈ ہے. پہلی دفعہ یہ ہوا. چائنا ہمارا دوست ہے, اس نے ہماری بڑی مدد کی ہے, اس کے اپنے مفادات ضرور ہوں گے, لیکن اسلام آباد میں امریکہ کی محبت بہت ہے. امریکہ کہتا ہے CPAC چھوڑ دیں, چائنا کہتا ہے CPAC آپ کی ترقی ہے. تو مجھے بتائیں اس میں بیچ کا راستہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سا CPAC رکھیں گے, تھوڑا سا امریکہ کو رکھیں گے. چائنا اور امریکہ کی اس صورتحال میں پاکستان کے لیے درمیانی راستہ اختیار کرنا پاکستان کے لیے موت ہے. امریکہ نے بھارت کو چنا, امریکہ نے پاکستان پر ہمیشہ ضرب لگائی, امریکہ نے پاکستان کی پیٹھ میں ہمیشہ چھرا گھونپا. افغانستان میں ہم نے بے پناہ قربانیاں دیں, لیکن ابھی آپ دیکھیں جس وقت CPAC کا جو امپورٹنٹ فیز شروع ہو رہا ہے, جس میں افغانستان کے اندر پیس چاہیے تھا, افغانستان کے اندر سکون اور امن چاہیے تھا, تاکہ وہ سارے کے سارے پروجیکٹ جو ہیں, چاہے وہ ریلوے کا ہے, چاہے وہ سڑک کا ہے, وہ پایا تکمیل تک پہنچیں اور یہ گوادر سے سینٹرل ایشیا تک تجارت شروع ہو. امریکہ نے ایبرپٹلی وہاں سے اپنے آپ کو نکالا ہے تاکہ وہاں پر ایک ویکیوم کریٹ ہو, وہاں پر ایک ہنگامہ ہو, وہاں پر ایک جھگڑا ہو. وہاں پر طالبان سے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اشرف غنی کے ذریعے یہ کہا, اور ان سے یہ کہلوایا کہ جناب ڈیورنڈ لائن کو ہم نہیں مانتے. پاکستان کو توڑنے کی جو کوششیں ہیں اس میں امریکہ شریک ہے. اور یہ ڈاکٹر موحید یوسف اور کئی اور بہت سارے لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نیشنل سیکورٹی کے فیصلے کر رہے ہیں, وہ کیا چائنا کے لیے فیصلہ کرے گا ڈاکٹر موحید یوسف جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, جو امریکی تھنک ٹینک کا ملازم تھا؟ اور بہت سارے جو میں نے کچھ ریٹائرڈ لوگوں سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے رکھا کہ یہ ان کا بندہ ہے, ان کے ساتھ کمیونیکیشن بیٹر ہوگی. اگر وہ ان کا بندہ ہے تو ان کے مفادات کے لیے کام کرے گا. یہ آپ کس کو لالی پاپ دے رہے ہیں؟ یہ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی فالٹ لائن ایک ہے, جو رفٹ ہے یا جو مقابلہ ہے امریکہ اور چائنا کا. ہماری عجیب پوزیشن ہے, ہم کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک پارٹنر ہم یہاں بھی ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہے. تو اگر ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, وہ شہد سے میٹھی اور ہمالیوں سے اوپر ہے, تو پھر یہ باتیں جو ہیں, جو ایک تاثر ہے جو چائنیز چہروں پہ. اب تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ امریکہ CPAC سے خوش نہیں ہے, وہ پاک چین دوستی سے خوش نہیں ہے. تو ایک ٹیسٹ کیس تو ہمارا CPAC ہے. CPAC کی رفتار کچھ پہلے سے تھوڑی سی قدرے سست لگ رہی ہے. اس میں کئی پروجیکٹس تھے جن پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا. وہ جو شیخ رشید جو بات کرتے رہتے M1, وہ ریلوے بلٹ ٹرین, اس پہ کیا کام ہوئے؟ بہت